بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ کس طرح سے جو جینز ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں کہ ایگ ڈیولپمنٹ ہوگی یا اسپرم ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسپرم فارمیشن ہوگی یا ایگ، جینز بھی اس چیز کو کنٹرول کرتی ہیں. آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ گیمیٹوجینسس کو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سپرمیٹوجینسس. سپرمیٹوجینسس کا مطلب ہے فارمیشن آف میچور سپرم فرام سپرمیٹوگونیا. سپرمیٹوگونیا وہی جو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک ٹرم یوز کی تھی، پرائمورڈیل جرم سیلز. پرائمورڈیل جرم سیلز جو ہیں وہ جا کے اسٹور ہوتے ہیں جینیٹل رچ میں، اور جینیٹل رچ جو ہے اس میں جا کے یہ اسٹور ہونے کے بعد جب پیوبرٹل سٹیج آتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ان کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اگر جو وہ جینیٹل رچ ہے وہ اگر فیمیل ایمبریو میں ہو، فیمیل ہم اسی کو کہتے ہیں نا جن میں ایگ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور میل وہ ہوتے ہیں جن میں سپرمز بنتے ہیں. تو جن میں ایگ فارمیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان میں اووریز ہیں گونیٹس، اور جن میں سپرم فارمیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان میں ٹیسٹیز ہیں. تو ہم نے اب جو آج پروسیجر پڑھنا ہے وہ ہے سپرمیٹوجینسس. سپرمیٹوجینسس مین فارمیشن آف میچور سپرمز فرام سپرمیٹوگونیا. سپرمیٹوگونیا کون سے ہوں گے؟ وہ جرم سیلز جن سے سپرم ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے، یا ان سپرمیٹوگونیا کو آپ سپرم مدر سیلز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جرم سیلز ہوں گے یہ گونیا کی فارم میں رہیں گے، یعنی سپرمیٹوگونیا ہی ہم انہیں کہیں گے انٹل پیوبرٹی. پیوبرٹی کے بعد یہ میچور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایمبریو ہم نے پڑھا نا کہ ایمبریونک سٹیج میں جینیٹل رچ میں یہ جو جرم سیلز ہیں یہ آ کے اس میں سٹور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تب تک جب تک پیوبرٹی نہیں آ جاتی یہ جو جرم سیلز ہیں یہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتے اور یہ سپرمز میں کنورٹ نہیں ہوتے. یعنی سپرم فارمیشن جو ہے وہ پیوبرٹل سٹیج پہ جا کے ہی ہوگی. ٹھیک ہے، جب انڈیویجول سیکشولی میچور ہوگا، پیوبرٹل سٹیج آئے گی تو تب یہ جو سپرم فارمیشن ہے یہ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایمبریونک سٹیج ہے وہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ صرف ایک ہی ڈفرینسیشن ہو رہی ہے، یعنی جرم سیل سے ریلیٹڈ. کہ جو فرسٹ ڈفرینسیشن ایمبریو میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جرم سیلز اور سومیٹک سیلز. سومیٹک سیلز سے ساری باڈی کے سیلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جرم سیلز ہیں وہ بائی پوٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ جا کے بنا دیتے ہیں ایگز یا پھر ان کی ڈفرینسیشن ہو سکتی ہے سپرمز میں. تو یہ جو ہے ایمبریو میں فرسٹ ڈفرینسیشن یہی ہوتی ہے کہ کچھ سیلز جرم سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سومیٹک سیلز میں. کیونکہ زائگوٹ تو ایک سیل ہے نا، اب اس کی ڈویژن ہو رہی ہے اور زیادہ سیلز بنتے جا رہے ہیں. تو ان سیلز میں جو فرسٹ ڈفرینسیشن ہوئی وہ یہ کہ کچھ سیلز جرم سیلز میں ہو گئے، کچھ سیلز جو ہیں وہ سومیٹک سیلز میں. سومیٹک سیل سے ساری باڈی بن جائے گی، سارے آرگنز بن جائیں گے، جبکہ جرم سیل سے صرف ایگز یا سپرمز بنیں گے. ایون کہ جو جینیٹل برج ہے جس میں گونیڈ میں بننا ہے، کنورٹ ہونا ہے، گونیڈ میں ڈیولپ ہونا ہے، وہ جینیٹل برج بھی گونیڈز بھی سومیٹک سیل سے بنتے ہیں. اور یہ جو صرف جرم سیلز ہیں یہ ایگز یا سپرمز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو سومیٹک سیلز ہیں وہ باڈی کی کوئی بھی آرگنز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو جرم سیلز ہیں وہ مائٹوٹیکلی ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جرم سیلز کا نمبر ہے وہ انکریز ہوتا ہے. کیونکہ مائٹوٹک ڈویژن سے ہی سیل نمبر جو ہے وہ انکریز ہوتا تو میوٹک ڈویژن سے بھی ہے انکریز، لیکن میوٹک ڈویژن میں پھر جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ہاف رہ جاتا ہے. تو جب یہ ان جرم سیلز نے جب یہ مائٹوٹیکلی ڈیوائڈ کریں گے سپرم فارمیشن کے دوران، اس دوران یہ اپنا نمبر انکریز کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب فائنلی یعنی انہوں نے بننا ہوتا ہے نا جرم سیلز نے سپرمز میں کنورٹ ہونا ہے تو تب یہ صرف میوٹیکلی ڈیوائڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جب بھی یہ دیکھنا ہے نا کہ سپرمیٹوجینسس کے دوران کہیں پہ مائٹوسس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیل نمبر کو انکریز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سیل نمبر کو بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ اس سپرمیٹوجینک پروسیس کے دوران جو مائٹوسس ہے وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ میوسس جو ہے وہ پھر فائنل جو ڈویژن ہوتی ہیں ان میں میوسس ہوتی ہے اور ہیپلائڈ گیمیٹ بنتے ہیں، ہیپلائڈ سپرمز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جن میں کروموسومز کا نمبر ہاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والی جو یہ اس کو زرباب آپ اوپن کیجیے. میں نے یہ بات کی کہ جو جرم سیلز ہیں
میم کون سے والی پک؟ جس کے اوپر میں نے کرسر رکھا ہوا تھا. خیر آپ کو تو کرسر نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. ہاں جی یہ اوپر سیکس کارڈز اور سیمنیفرس ٹیبیول سب سے اوپر والی. ہاں جی یہ دیکھیے آپ کہ میں نے یہ بات کی کہ جو یہ جرم سیلز ہیں یہ جا کے اس میں گونیڈز میں سٹور ہو جائیں گے, لیکن آفٹر پیوبرٹی سپرمیٹوجینسس سٹارٹ ہوگی. تو اس سے پہلے جو ٹیسٹیز ہیں وہ کس فارم میں ہوں گی؟ ٹیسٹیز کس فارم میں ہوں گی, یعنی اس کے اندر جو آپ کو یہ ٹیبیولز ہیں یہ ایسے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر آپ کو ویریس اسٹیجز آف سپرم فارمیشن نہیں نظر آ رہی, سپرمیٹوجینک سیلز نہیں نظر آ رہے, اور اس کے علاوہ ان ٹیبیولز کے اندر آپ کو لیومن نہیں نظر آ رہی. یہ ٹیسٹیز کا اسٹرکچر ہے نا, لیٹ سپوز, اور ان کے اندر یہ کیا ہے, سیمنیفرس ٹیبیول ہے. اگر یہ میچور ٹیسٹیز ہوں جن کے اندر سپرمیٹوجینسس ہو رہی ہے تو اس میں سے آپ ایک اس سیمنیفرس ٹیبیول کو اٹھا کے دیکھیں نا تو اندر سے اس کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا اسٹرکچر ہوگا. اچھا میرا کرسر بھی تو آپ کو اصل میں نظر آ رہا ہے. یہ اسٹرکچر زرباب آپ اس کے اوپر اب یہاں سے اوپن کیجیے آپ ہائی لائٹر کو, سائڈ والا یہ جو ایرو سے نظر آ رہا ہے آپ کو, ایرو ہیڈ. ہاں جی یہاں سے, ہاں یہ اسپاٹ لائٹ, اس کو یہاں یہ جو یہ سیکس کارڈز کے نیچے اسٹرکچر ہے اس کے اوپر آپ رکھیے. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, بس یعنی گول دائرے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ گول دائرے کیا ہیں, یہ سیمنیفرس ٹیبیول ہیں. لیکن یہ جو سیمنیفرس ٹیبیولز ہیں یہ تب ان ٹیبیولز میں کنورٹ ہوتی ہیں جب پیوبرٹی آئے گی. اس میں تب آپ کو یعنی سپرمیٹوجینسس سٹارٹ ہوگی. یہ جو سرٹولائز سیلز ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے. سرٹولائز سیلز نرشنگ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سرٹولائز سیلز آپ کو کب نظر آتے ہیں, یہ ہیں سرٹولائز سیلز. ہاں جی یہ سرٹولائز سیل ہیں اوپر. ٹھیک ہے, یہ جو بڑے بڑے درمیان میں ہیں یہ سرٹولائز سیلز ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سپرمیٹوجینک سیلز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو سرٹولائز سیلز ہیں یہ بھی جرم سیلز نہیں ہیں, یہ نرشنگ سیلز ہیں. یہ کیسے بنتے ہیں, یہ ایپیتھیلیل سیلز جو ہیں ان میں سے کچھ سیلز انلارج ہو جاتے ہیں. ایپیتھیلیم جو ہے یہ سنگل لیئر ہوتی ہے, ایپیتھیلیل لیئر سنگل سیل لیئر ہوتی ہے. تو ان میں سے کچھ سیل جو انلارج ہو جاتے ہیں وہ کیا بنا دیتے ہیں, وہ یہ سرٹولائز سیلز بنا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں خود بھی اسٹارٹ کروں اسکرین شیئرنگ. یہ کیا ہے, یہ سیکس کارڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیکس کارڈز, ان کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں ہے یہ کیا ہے, ٹیبیولز. لیکن اگر آپ ٹیبیولز کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو سپرمیٹوجینک سیلز صرف نظر آئیں گے, جبکہ یہ جو اس کے سپرمیٹوجینک سیلز کے ساتھ یہ سیمنیفرس ٹیبیول, سوری یہ والا سپرمیٹوجینک سیل ہے نا, یہ پوری سیمنیفرس ٹیبیول ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر سپرمیٹوجینک سیلز ہیں, یہ اس کے اندر ہے, یہ سرٹولائز سیلز ہیں. تو یہ جو سرٹولائز سیلز ہیں یہ بھی آپ کو کارڈز کے اندر نہیں آتے. یہ جو آپ ہیومن ہے جس یہ میچور ہیں یہ آپ کو نہیں نظر آتے. یہ سپرمیٹوجینک سیلز نہیں, یعنی کو سرٹولائی بھی نہیں آئیں گے, لیومن بھی نہیں آئے گی, ویریس سٹیجز آف سپرمیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. امیچور ٹیسٹ تو کیا نظر آئے, صرف رینڈملی جو سپرمیٹوجینک ہیں وہ. ٹھیک ہے, گول گول سپرمیٹوجینک نظر آئیں گے. تو اس صورت میں یہ میچور ٹیسٹ, تو ان کو کہتے ہیں یہ سیکس کارڈز ہیں. یہ کیا ہے, سیکس کارڈ, یعنی سیمنیفرس ٹیبیولز نہیں کہیں گے, سیکس کارڈ, کیونکہ ان کے اندر صرف سپرمیٹوجینک سیل, سرٹولائز سیلز نہیں ہیں. یہ سٹیجز آف فارمیشن بھی نظر نہیں آ رہے, بھی نظر نہیں آ رہے, تو پھر صرف نظر آ رہا ہے سپرمیٹوجینک سیلز. آپ کہہ رہے ہیں سیکس کے اندر سپرم فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے. آواز آ رہی ہے آپ؟ جی میں آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. جب پیوبرٹی سٹارٹ ہوگی تو کیا ہوگا پیوبرٹی پہ, جب پیوبرٹی سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد کچھ جینز اپنا ایکسپریس سٹارٹ کریں. اب وہ جین کون سی ہوں گی, BM8B.
कैपिटल बी कैपिटल एम बी 8B BM 8B जीन्स है अपना एक्स स्टार्ट करेंगे और प्रोटीन्स बनेंगी कौन सी होंगी EM प्रोटीन्स ठीक है मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स है और क्या करती हैं ये इनको डिफरेंस इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट देती है प्राइमोर्डियल्स में ठीक है और स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ तक आपको स्क्वाड्स क्या है टेस्टिस और स्क्वाड्स में क्या डिफरेंस है यस मैम जी अब ये आप देखिए बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो ये जो बेस ब्रेन जिसको हमने कहा बेस क्या कहा था बताइए मुझे ट्यूब मेम्ब्रेन क्या कहा था मैंने उसको आपको अभी बताया था कि ट्यूब की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे लैप्टोपिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने क्या कहा लैमिना प्रोपिया और टेस्टिस की मेम्ब्रेन को क्या कहा टेस्टिस की कवरिंग को क्या कहा ट्यूनिका बिल्कुल ट्यूनिका ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यानी कि लैमिना प्रोपिया यह है एपिथेलियम है सॉफ्ट टिश्यू है सिंगल लेयर्ड टिश्यू ठीक है और इसी एपिथेलियम में से क्या कौन से सेल्स हैं सर्कुलर सेल्स जो एपिथेलियल के इलोंगेट बने हैं लार्जर से बने हैं ठीक है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करीब ये प्राइमोर्डियल सेल्स प्लेस्ड ना डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट होगी जब बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन वो एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो डिफरेंस स्टार्ट होगी क्रीमेटोगोनिया है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये मैच्योर होना स्टार्ट होंगे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी और इसको हम कहेंगे ये स्पर्मेटोगोनिया है वहां पे जेनेसिस स्टार्ट हुई स्पर्मेटोगोनिया तो अभी भी है लेकिन जो स्टार्ट होती ठीक है अब जो डिवीजन वो माइटोटिक होंगी फर्स्ट डिवीजन के बाद जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे एपी सेल्स और एडी एपी कह रहे हैं कुछ का पेलर न्यूक्लियाई होता है यानी लाइटली स्ट्रेंड होता है और कुछ का डार्क न्यूक्लियस होता है उनको हम कहेंगे एडी उनको कहेंगे एपी और एडी स्पर्मेटोगोनिया ठीक है वो डिवाइड होंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो कौन से सेल्स बने A1 टाइप उनको कहेंगे A1 टाइप में कौन सी दो टाइप्स हैं एडी और एपी एडी जिसमें न्यूक्लियस है वो डार्कली स्टेन्ड है और एपी है जिनमें न्यूक्लियस जो है वो लाइटली स्टेन्ड है ठीक है अब जो पी जी ये किसकी डिवीजन हो रही है मुझे नहीं आई प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमने कहा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कौन से स्पर्म मदर सेल्स उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई और फर्स्ट डिवीजन कौन सी हुई माइटोटिक डिवीजन और कौन से सेल्स बने A1 टाइप स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे A1 टाइप में कौन से दो हैं एडी और एपी एडी का मतलब है जो डार्कली स्ट्रेन्ड न्यूक्लियस है जिनमें और एपी का लाइट स्ट्रेन्ड न्यूक्लियस है एडी जो है वो दोबारा से उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है ठीक यानी अपना ही नंबर इन करने के लिए जो इसमें से इस्तेमाल होगी टाइप वो एडी है और जो आगे फर्दर डिवीजन्स में जाएगी वो एपी है ठीक है एपी जो है फिर आगे फर्दर होंगी से वो जो जर्म सेल्स का नंबर है वो एडी से यानी वही स्टेम सेल्स बनेंगे माइटोटिकली ये डिवाइड करते करते स्टेम सेल्स बनते जाएंगे
اور دوبارہ سے ان کی ڈویژن سے یعنی کہ اب ایک کی ڈویژن سے دوبارہ یہ بنے اسپرمیٹوگونیا. ٹھیک ہے, اب یہ جب ڈیوائڈ ہوں گے اے ڈی اور اے پی, ٹھیک ہے, اسی طرح جب اے پی کی ڈویژن ہوگی اگلی سٹیج پہ جائے گا, اے پی کی ڈویژن سے اے ٹو جو ہے سیلز وہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اے پی کی ڈویژن سے کون سے بنیں گے, اے ٹو. فرسٹ ڈویژن والوں کو ہم نے کہا یہ اے ون ٹائپ ہے. جو سیکنڈ ڈویژن جب مائٹوٹک ڈویژن ہو رہی ہے تو اس نے کہا یہ اے, جب تھرڈ تو اس کو کہیں گے اے, جب فورتھ ہوگی تو اس کو کہیں گے اے فور. اب یہ ساری مائٹوٹک ڈویژنز ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک سیل تھا اس سے بنے, اب سے آگے 4 نا, لیکن اے پی سے 2 بنے, اے ڈی سے 2, اے سے یہ وہی لیول بن جائیں گے, اور اے پی سے 2 بنیں گے 2 ٹائپ کے. ٹھیک, اب اے کی جب ڈویژن ہوگی 2 سے آگے 4 آئیں گے, اور اس ڈویژن کو ہم ان سیلز کو کہیں گے اسٹیج. اب سے آگے جب بنیں گے مزید 2 تو ہم کہیں گے یہ اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہوا کہ کس طرح مائٹوٹینز ہو ایٹی سے دوسرا سٹیمز بن رہے ہیں, اس سمجھ آئی. یہ اصل میں جو میٹوگونیل پول کو بڑھانے کے لیے, یعنی جو مدر سیل جن سے سپرمز بننا ہے ان سیلز کا نمبر انکریز کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ ڈیتے ہیں, وہی سپرم مدر سیلز دوبارہ سے بنا دیتے ہیں. ویسے تو سپرم مدر سیل جو ہیں اس برین کے ساتھ ساتھ ہیں, ان کی ڈین ہو جائے تو کیا میٹوجینسس ہو جائے گی جب وہ سیلز ختم ہو جائیں گے, لیکن ایسی وہ تو کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر مدر سیلز کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, اس کے یہی ڈیوائڈ ہو کے اپنے پیچھے والے سیلز کا نمبر انکریز کر رہے ہوتے ہیں. اسپرمیٹوگونیا کو انکریز ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ان کی ڈویژنز پول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. ٹھیک, تھینک اور اے پی ہے, جب یہ مائٹوٹک ایڈ کریں گے تو یہ اے ٹو اسپرمیٹوگونیا بنائیں گے. اے پی کی ڈویژن سے کون سے اسپرمیٹ کے, اے ٹو گونیا. یہ اے ون اسپرمیٹ, یہ ہے اے ٹو اسپرمیٹوگونیا. جب ان کی ڈویژن ہو سے اے ڈویژن سے اے تھری کی ڈویژن سے اے فور اسپرمیٹوگونیا. ٹھیک, تو اس طرح کر کے یہ مائٹوٹینز ہوتی ہیں, جو ہوتا جائے گا, اگلی سٹیجز بھی جاتے جائیں گے. تک یہ ہو رہی ہے سٹیجز. اب جو اے فور پہ جو ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں ان سیلز کے پاس, یہ جو اسپرمیٹوگونیا آپ کے پاس 4 یا تو یہ سیل کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, مائٹوٹک ڈویژن سے اپنا ہی نمبر انکریز کرتے جائیں, یہ ایک آپشن ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ اپوپٹوسس ہو ان میں اور یہ ختم ہو جائے. اپوپٹوسس اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ظاہر یہ جو پروسیس ہے اس کے لیے بہت زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے, اور اگر اتنی نرشمنٹ نہیں مل رہی, نیوٹریئنٹس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تو میٹوگونیا کو اپوپٹوسس. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس سیکنڈ آپشن, فرسٹ آپشن کیا تھی, اسٹیم سیل کریں یعنی ڈویژن ہی نمبر انکریز کریں. سیکنڈ ان کے پاس کیا آپشن تھی کہ ان میں اپوپٹوسس ہو جائے, اور ان کے تھرڈ آپشن ہے کہ یہ نیکسٹ سٹیج میں انٹر ہو جائیں. ٹھیک ہے, تھرڈ آپشن کیا ہے ان کے پاس, نیکسٹ سٹیج ہو جائیں. اب کے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے 3 آپشنز ہیں. اے فور اسپرمیٹوگونیا کے پاس 3 آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, جب پچھلے اسٹیجز میں پاس کتنے آپشنز ہیں, 2 آپشنز, یا تو یہ اسٹیم سیل ایکٹ ہے یا پھر اگلی. لیکن اے فور اسپرمیٹوگونیا کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو یہ ان میں ہو جائے, یا پھر کیا ہے کہ ایز اے اسٹیم سیل ایکٹ کرے, یا پھر نیکسٹ سٹیج پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اے فور اسپرمیٹوگونیا میں ہوتا ہے. یہ ان کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں, آگے بڑھتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ سٹیج ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک 4 ہوتی ہے نیکسٹ ان ڈویژن
में भी तो और इस माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इससे कौन इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया, पहले तो हम उनको A2 4 स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे ना, 4 स्पर्मेटोगोनिया मैम नहीं निकल रही, बहुत ज्यादा इंटरप्शन। एक मिनट, स्पर्मेटोगोनिया की मैम आप पास क्लियर नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ। एक मिनट, हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। चलिए जी, हाँ जी, अब आप इस पे देखिए कि हमने A4 स्पर्मेटोगोनिया तक डिस्कस किया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया A4 स्पर्मेटोगोनियल स्टेज तक? जी मैम। चलिए, अच्छा, ये जो अब नेक्स्ट स्टेज है ये भी माइटोटिक डिवीजन ही हो रही है, और इसमें A4 स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डिवीजन होती है तो नेक्स्ट डिवीजन में ये जो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया है इनकी माइटोसिस से बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ठीक है। अब जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है इनकी माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और जब इनमें मियोसिस होती है तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब आपने ये नोट किया है यहाँ पे कि यहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक माइटोसिस ही हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है। फर्स्ट मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और इनमें जब सेकेंड मियोसिस होती है तो उससे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। और ये होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक स्पर्मेटिड्स जो है वो इनएक्टिव स्पर्म्स हैं, और इसके बाद इनकी एक्टिवेशन होती है, और उसमें फिर आगे भी 4 स्टेजेस आती हैं एक्टिवेशन में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो स्पर्मेटिड्स तक है यानी इनएक्टिव स्पर्म्स का बनना, यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। और इसमें सारी जो स्टेजेस थी, लास्ट 2 स्टेजेस से पहले वाली 7 जो स्टेजेस थी वो माइटोटिक डिवीजन्स थी, और जो लास्ट 2 हमने देखी वो कौन सी है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये मियोसिस से बने हैं। यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो मियोसिस से बने हैं, और यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है इनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकंड मियोसिस होगी और ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और स्पर्मेटिड्स जो है वो इनएक्टिव स्पर्म्स हैं, और उसके बाद फिर मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं इन स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिवीजन थी, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन थी, फर्स्ट 7 डिवीजन, और लास्ट 2 जो थी वो मियोटिक। इसके बाद ये मैच्योर स्पर्म्स में किस तरह से इनकी मैच्योरेशन किस तरह होती है, वो कौन सी 4 स्टेजेस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई बात आपको ना क्लियर हुई हो?
ہاں جی، یہاں تک کوئی کوشچن ہو آپ کو؟ میم پوبرٹی سے پہلے ہم ٹیسٹیز کو سیکس کارڈ کہہ رہے ہیں. جو ان کے اندر ٹیبیولز ہیں وہاں پہ آپ کو ویریس اسٹیجز آف سپرم فارمیشن نہیں نظر آ رہی، لیومن نہیں نظر آ رہی، سرٹولائز سیلز وہاں پہ نہیں ہیں، ان کو پھر ہم سیکس کارڈز کہہ رہے ہیں. Okay, ma'am. ہاں جی، کوئی اور کوشچن ہو؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی چلے ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اب ہماری نیکسٹ کلاس ہے تو وہ میں 10 منٹ بعد اسٹارٹ کروں.